السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 373 سے پڑھیں گے اور سورہ لقمان کی آیت نمبر جہاں 19 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بغیر علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور، ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے الم ترو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انہوں نے اس بات کو جانا نہیں، ان اللہ سخر لکم، ایک اور بھی ترجمہ اہل علم کیا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں، جانا نہیں، ہر مخاطب جو ہے کہ ان اللہ سخر لکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے ڈال دی ہیں تم پہ اپنی نعمتیں ظاہری ہو باطنی ہو، یعنی وہ وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کر دی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگوں میں سے ایسے ہے مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، جو جھگڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی ذات و صفات کے بارے میں بغیر علم کے، ولا ہدم ولا کتاب منیر، اور نہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، نہ کوئی روشن کتاب ہے جس کی بنیاد پہ وہ جھگڑتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم پیروی کرو، پیچھے چلو جو کچھ اللہ نے اتارا ہے، نازل کیا ہے، قالوا، وہ جواب میں کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم پیروی کریں گے، پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء کو پایا ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم، اگرچہ ہو شیطان ان کو بلاتا الی عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف، بھڑکتی ہوئی سزا کے عذاب کی طرف۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس نے مطیع کر دیا، تابع کر دیا
جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کی طرف، وہو محسن، اور وہ حسنات نیکیاں کرنے والا ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، بس اس نے تھام لیا ہے مضبوط کڑے کو، عروہ کڑا وثقی مضبوط، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف سے کاموں کا انجام ہے، یعنی خیر ہے، بھلائی ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور جس نے انکار و کفر کیا پس آپ کو نہ غم زدہ کرے اس کا کفر کرنا۔ الینا مرجعہم، ہماری طرف ہی ان کا پلٹ کر آنا ہے، فننبئہم بما عملوا، پس ہم ان کو بتائیں گے، خبر دیں گے جو انہوں نے عمل کیے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم، ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ دیں گے، سامان حیات عطا کریں گے، پھر ان کو مجبور کر دیں گے الی عذاب غلیظ، بڑے ہی سخت اور غلیظ، شدید، غلیظ، یہ سارے معنی ہے اس ایسے عذاب کے لیے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے یہ تو اللہ نے پیدا کی ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہیں تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان کے اس بات کا، معیار کا علم، ادراک نہیں رکھتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے پرواہ ہے، تعریف کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ کی طرف سے رہنمائی کی دعوت دی جا رہی ہے، تم حواس خمسہ سے، شعور سے، آنکھوں سے، اور جو زندہ ضمیری ہے اس سے۔ حضرت جناب علی مرتضیٰ نے فرمایا تھا جو فہم دقیق، باریک سمجھ اگر اللہ تعالیٰ فرما دے تو بہت مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک ہوتی موٹی موٹی سمجھ، ایک ہے باریک سمجھ، باریک بھی نہیں۔ میں اس کو اس طرح پیش کر سکتا ہوں جناب شیخ، ایک ہوتا ہے علم دین، ایک ہوتا ہے فہم دین۔ آپ سمجھ آ گئی؟ ڈگری ہے، ایم اے اسلامیات بھی ہے، ایم اے عربی بھی ہے، اس نے ایم فل بھی، پی ایچ ڈی کیا ہے، یا پلے کچھ نہیں، فہم کوئی نہیں۔ نہ طہارت کا مسئلہ آتا ہے، نہ جنابت کا مسئلہ آتا ہے، نہ وراثت کا مسئلہ آتا ہے، نہ مناسک حج کا مسئلہ آتا ہے، ڈگریاں بہت ہیں۔ یہ ہے علوم، وہ ہے فہم دین۔ اب سمجھ آ گئی؟ تو دین کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ فہم بڑا ضروری ہے، اس میں انسان کو سمجھداری کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ، ساق و سباق کے ساتھ مسائل کو حل کرے۔ یہ سادی سی بات ہے سمجھنے کے لیے۔ بیوی بھی عورت ہے، ماں بھی عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے، اب فہم کے ساتھ اس کے اندر فرق کرو تو آپ کو سمجھ آ جائے۔ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کا کتنا حصہ ہے؟ 1/8۔ بندہ فوت ہو جائے، اس کی صرف ایک بیٹی ہے، اس کی جائیداد کا نصف اس کو ملے گا۔ حضرت فرق ہے بڑا۔ ماں کا 6واں حصہ ہے، بیوی کا 8واں حصہ ہے، اور بیٹی کا صرف 1 ہو تو نصف حصہ ہے۔ یہ فہم و ادراک کو جب مسائل سمجھیں گے علم و فضل کے ساتھ تو مسئلے حل ہو جائیں۔ جب دگر پھوڑ سارا معاملہ کیا ہو، کھچڑی پکائی ہوئی ہو، کسی کو پتہ نہیں چلتا کرنا کیا ہے۔ سمجھ کے لیے آج اللہ ارشاد فرما رہے ہیں سبق میں، الم ترو، کیا تم نے یا انہوں نے دیکھا نہیں ہے آسمان کو، سورج کو، چاند کو، روشنی کو، گرمی کو، سردی کو کبھی نہیں دیکھا ہم نے؟ یہ رات کیوں آ رہی ہے، یہ دن کہاں جا رہا ہے، رات کہاں گئی ہے، دن کیوں چل رہا ہے، یہ اتنی فضا ٹھنڈی کیوں ہو جاتی ہے، یہ یکدم فضا گرم کیوں ہو جاتی ہے۔ یہ سارے دلائل ہیں عقلی، قولی، اس کائنات۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، رات دن کے آنے جانے میں اور سارے شمس و قمر کے نظام میں
یہ ساری اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ سادی سی اور بات ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدینہ النجدین، سارے جسم میں گوشت ہے، ساری بوٹی ہیں، زبان کی بھی بوٹی ہے۔ اب ان تمام جسم کے گوشت کی بوٹیوں سے نرالی بوٹی ہے زبان کی، تو زبان کتنا کام کرتی ہے، ذائقے بھی چکھ کے بتاتی بھی ہے، کڑوا ہے، میٹھا ہے، پھیکا ہے، اور زہر بڑا میٹھا ہے، بہت پھیکا ہے، بہت کڑوا ہے، بڑا کسیلا ہے۔ 3000 ذائقے چکھنے کی صلاحیت زبان کے اندر رکھی اللہ، میرے خیال 5-7 ذائقوں کے علاوہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بوٹی ہے گوشت کی، سارے وجود کے اندر ہڈیاں، یہ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ماسٹر ہیں ماشاءاللہ، سرجن ہیں، ہر ہڈی کا ڈیزائن الگ ہے اور اس کی قسامت، جسامت، ٹھوس پن الگ ہے۔ سب سے مضبوط ترین ہڈی جبڑے کی، سب سے مضبوط ترین ہڈی جبڑے کی ہے۔ کمال رب العالمین جبڑے کے اندر دانت ٹھوکے ہوئے، جبڑے کی ہڈی کے اندر دانت لگے ہوئے، کس نے گاڑے ہیں؟ تیرے لیے گاڑے، تیرے اخروٹ چبانے کھانے کے لیے، گڈیریاں چوسنے کے لیے، بوٹیاں کھانے کے لیے، سلاد کھانے کے لیے۔ فرمایا کبھی تو شرم آ جانی چاہیے کہ میرے رب نے میرے لیے بنایا، میں بھی کبھی جھک جاؤں اس کے سامنے۔ ان اللہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس ساری کائنات کا نظام رب نے تیرے لیے بنایا، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ تم نے کبھی نہیں دیکھا یہ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی، اس نے ہی مسخر کیا ہے رات دن، شمس و قمر، سردی گرمی کے نظام کو جو آسمان و زمین میں ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً، ڈال دی ہیں اس نے، انڈیل دی ہیں اس نے تم پر، ظاہری اور باطنی سارے انعامات و ساری نعمتیں۔ ہم غذا کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اگر باہر نہ نکلے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رب العالمین نے نکلنے کے 2 خوبصورت راستے، مہذب راستے بنائے ہیں۔ اس راستوں کے بنانے والے کو سلام کیا جائے، کیسا مہذب اور شاندار عزت افزائی کا نظام بنایا ہے۔ تیرے سسٹم کو بھی خراب نہ ہونے دیے، تیرے جسم اور وجود کو غلاظت سے بھی بچانے کے لیے، سیفٹی کے لیے بھی، مہذب رہنے کے لیے بھی، عزت مند رہنے کے لیے اللہ نے 2 راستے بنا دیے۔ کبھی نہیں پتہ چلا یہ کون ہے بنانے والا۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے بد نصیب ہے، مَن یُجَادِلُ فِی اللَّہ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں سرکاریں، بتوں کو، پیروں فقیروں، مردوں کو، قبروں، سرکاروں کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو فرمایا بغیر علم نہیں ہے، ولا ہدایت نہیں ہے، ولا کتاب منیر، کو روشن کتاب نہیں، یعنی کسی روشن کتاب کا حوالہ نہیں ہے، کسی ہدایت نامہ اس کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اس کے پاس شریفانہ وحی کا، تعلیمات کا، رب العالمین کی طرف سے گائیڈ لائن کا علم نہیں ہے، نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کتاب منیر ہے، لیکن لگا ہوا ہے، وہ اپنے طور پہ ڈٹا ہوا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، توجہ فرمائیں، یہاں تقلید کی نفی، پیری فقیری کی نفی، بے مقصد لوگوں کے پیچھے چڑھنے کی، اور انا نتبع آباءنا وسادتنا وکبراءنا، ان وڈیروں کے پیچھے چلنے کی ساری تردید ہو رہی ہے۔ شاہ جی غور فرمائیں، جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اس کے پیچھے لگو جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ حدیث بھی وہی ہے، دلیل کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ ایک مولوی صاحب، ڈاکٹر صاحب کہنے لگے رفع دین کرنا سننے دے، رفع دین تو بعد نماز نہیں ہوتی۔ میں کہ نہیں، دلیل کی ہے؟ میں کہ رفع دین نماز ہی، رفع دین تو شروع دی، کوئی نہیں سمجھ آئی۔ کسی مسلک بندہ رفع دین کی نماز شروع کرتا ہے؟ رفع دین کا ترجمہ کیا ہے؟ رفع الیدین، یدن کی تثنیہ ہے، 2 ہاتھوں کا اٹھانا، تو نماز تو شروع ہی رفع دین سے ہوتی ہے۔
بعد میں کرنے کا مسئلہ بعد میں کریں گے. جب تک تمہیں ہاتھ اٹھانے نہیں نماز شروع نہیں ہوتی، جب باقی باتیں بعد میں کریں گے. تو ارشاد فرمایا جب کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن و حدیث کے مسائل نازل فرمائے ہیں، رہنمائی فرمائی ہے، اس کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ قالو جواب میں کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم اس کے پیچھے چلیں گے جو ہم نے اپنے ابا دادا بزرگ پیر فقیر کو دیکھا وہ کرتے ہیں، ہم وہ کریں گے. اب پیری فقیری اور ابا حضور اور نانی دادی کی لائن ٹھیک ہے یا اللہ رسول کی بات ٹھیک ہے؟ تو شاید آپ کے علم میں ہو اور ہونا چاہیے. طریقت و شریعت، طریقت و شریعت میرے پاس کتاب ہے. ایک ہوتا ہے شریعت کا مسئلہ، ایک ہے ذرا شیخ سر میں جگاؤ پانی پہ ہونا نالا لے پر لے وہ پر لے شیخ صاحب یہ سینے تے ہاتھ رکھ نہیں گل اکھاں جکھاں باؤ. شریعت طریقت، شریعت کیا ہے؟ قرآن و حدیث. طریقت کیا ہے؟ پیری فقیری. کتابیں لکھی ہوئی ہیں جی شریعت یہ کہتی ہے لیکن پیری فقیری یہ کہتی ہے کہ آپ ہی فیصلہ کر لو، میرے کو میں کچھ نہیں کہتا. یہ کون ہے؟ یہ نقش بندی ہے. یہ کون ہے؟ سور وردی ہے. یہ کون ہے؟ چشتی ہے. یہ کون ہے؟ قادری ہے. یہ کون ہے؟ پتہ نہیں کون ہے. چل مجدی لا لو. یہ ساری ہے طریقت. شریعت کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا تھا دنیا والوں میں دنیا سے جا رہا ہوں ترک توفیق امرین، دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی مقدس کتاب ہے، ایک میری زندگی کا سارا طریقہ ہے. نماز، روزہ، غمی، خوشی، بیان، شادی، نکاح، اور آپ نے جنازے پڑھائے، آپ نے نکاح پڑھائے، آپ نے نمازیں پڑھائیں، تراویحیں پڑھائیں، جمعے پڑھائے، خطبے دیے، عیدیں پڑھائیں. یہ سارا دین نہیں، یہ شریعت ہے. بلکہ قربان جو صحابہ بے بیان فرماتے ہیں میں نے یہ بات سنی ہے امام الانبیاء ممبر پر کھڑے تھے اور انگلی کا اشارہ فرما رہے تھے. صحابی بیان فرماتے ہیں مجلس میں امام المسکلہ مسکرا کے جواب دے رہے تھے. حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں جب سے مسلمان ہوا ہوں جب میری ملاقات ہوئی رسول پاک سے آپ نے مسکرا کے مجھے جواب دیا ہے. یہ بیان کیا ہے الاسناد و مزیت اللحاظ، اس دین اسلام کی جو امتیازی حیثیت یہ ہے کہ یہ سند کے ساتھ بات ہوتی ہے. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. صحابی پڑھا رہے ہیں تابعی کو قرآن مجید. صحابی اور تابعی کی تعریف پہلے سن لیں. صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول پاک کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں زندہ رہا ہو، ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہو، وہ ہے صحابی. اور الصحابۃ کل مدول، صحابی سارے عادل ہیں، سارے جنتی ہیں. تابعی کی یہ تعریف ہے جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کی زیارت کی ہو، ایمان کی حالت میں زندہ رہا ہو، ایمان کی حالت میں فوت ہو جائے، وہ ہوتا ہے تابعی. سمجھ آ رہی؟ اچھا، اب صحابی پڑھا رہے ہیں اور آگے سورت آ جاتی ہے توبہ. ساری 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، سورۃ توبہ میں نہ لکھی نہ پڑھی. تو کچھ شاگرد بڑے صحت مند ہوش مند ہوتے ہیں، اگرچہ صحابی استاد ہے تو کہنے لگے استاد جی بولتے نہیں گئے، بول گئے ہو. ساری صورتوں سے پہلے بسم اللہ پڑھاتے رہے ہو تو سورۃ توبہ سے پہلے کیوں نہیں پڑھائی؟ کہنے لگے میرے استاد حضرت محمد الرسول اللہ ہیں، انہوں نے نہیں پڑھائی. تو شاگرد کہتے ہیں حضرت تسی استادوں نے پوچھیا سی کہ تسی بولتے نہیں گئے؟ پوچھیا سی. تو کیا جواب دیا تھا امام الانبیاء نے؟ کہنے لگے جبرائیل وحی لے کر آیا تو جبرائیل نے نہیں پڑھی تھی. تو پھر پوچھا تساں جبرائیل نے پوچھیا سی کہ جبرائیل صاحب تسی بولتے نہیں گئے؟ پوچھیا سی. کی دیتا جواب جبرائیل نے؟ انہوں نے کہا رب نے وحی فرمائی تو رب نے بھی نہیں پڑھی تھی. یہ ہے اس دین کی سند جاتی ہے رب العالمین تک. الاسناد مزیت لحاظ الاسلام حاظ دین، اس دین کی جو سند ہے یہ امتیازی حیثیت ہے. ابو ہریرہ فرما رہے ہیں رسول پاک نے فرمایا، رسول پاک فرمانے جبرائیل نے فرمایا، جبرائیل فرمانے رب العالمین نے فرمایا.
یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ تو ادھر آ جاؤ، کنا فرمایا شاعراں، شاعر ہی کون نے یہ کوئی پتہ نہیں، فوت ہو گئے، زندہ ہے کون ہے؟ ماڈل ٹاؤن دے شاہ نے، چنگ دے شاہ نے، لاہور دے چنگ نے، کتوں دے کوئی پتہ نہیں، لیکن ہیں شاہ۔ ایک اور گل کر دیں تھوڑی اجازت، رفع دین بھی سنت ہے، ختنہ بھی سنت ہے۔ وہ کہتا ہے جی اگر رفع دین نہ کری کی فرق پیندا ہے؟ تو پوچھا جی ختنہ نہ کرائی کی فرق پیندا؟ ختنہ فرض ہے؟ نہیں، سنت ہے۔ کہ کیوں کراتے ہو؟ ہندو مت میں فرق کرنے کے لیے سنت ہے امام الانبیاء کی، آپ نے ختنے کرانے ہیں مذکر مردوں کے بچوں کے، ہے سنت۔ کون سمجھا گیا؟ باقی مسئلے آگے پھر کریں گے۔ بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ ایسے مسکین ہیں، جب کہا جاتا ہے وہ پیروی کرو، مان جاؤ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن و حدیث کو مانو۔ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے جو ہم نے اپنے ابا، دادا، استاد، پھوا، نانی، دادی، پھپھو اس کو کرتے دیکھا ہے۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ شیطان ان کو چلنے والی آگ کے عذاب کی دعوت دیتا ہو تو وہ اس کو مان جائیں گے، لیکن اللہ رسول کی دعوت کو نہیں مانیں۔ تو یہ تو سلسلہ جاری رہا ہے۔ میرا خیال ہے بات سمجھا دوں میں۔ آپ کا چچا ابو طالب جب زندگی میں آخری وقت آیا تو رسالت مآب ان کے گھر گئے، اور حدیث صحیح بخاری کی، آپ فرمایا یا ام قل لا الہ الا اللہ، چچا کلمہ پڑھو، میں احاج لک بہ عند اللہ، میں اس کو بطور دلیل، حجت، ایک ترجمہ میں جھگڑا کر کے اللہ کے سامنے پیش کروں گا بات کہ میرے سامنے میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو چچا صاحب کہنے لگے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِّنَ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، محمد صاحب میں جانتا ہوں ساری کائنات کے دینوں میں جو محمد الرسول اللہ کا دین ہے وہ سب سے اچھا دین ہے۔ لولا الملامت، اگر مجھے ملامت کا، گالیوں کا ڈر نہ ہو تو ساری دنیا کو چھوڑ کر میں تیرا دین قبول کر لوں، لیکن مجھے اس بات کا بڑا ڈر آ رہا ہے کہ لوگ کہیں گے ساری زندگی اپنے آبا کے دین پہ رہا، مرتے وقت دین رسول کو قبول کر لیا، لہٰذا یہ میں تانے برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں اپنے آبا کے دین پہ مر رہا ہوں، رسول پاک تیرے دین پر نہیں۔ طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی، یہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا مسئلہ ہے اور اللہ کا مسئلہ ہے، میں نے آپ کو خبر دے دی ہے۔ پھر جب رسول پاک پریشان ہو کر باہر نکلے تو جبرائیل کھڑے ہیں سامنے، اللہ نے پیغام بھیجا میرے پاک پیغمبر کو جا کے بتاؤ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے محبوب پیغمبر ضروری نہیں جو تم پسند کرو ہدایت اس کو ملے گی جس کو رحمان پسند کرے۔ تو یہ تیری میری فقیری کیا کرے گی؟ تو گزارش ہے توجہ فرمائیں، یہ شیطان ان کو عذاب سعیر کی طرف، بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، تسلیم کر دیا اس نے اللہ کے احکامات کو۔ اللہ نے جناب ابراہیم سے فرمایا اسلم، تابع دار ہو جا، کہنے لگے اسلمت لرب العالمین، اپنی باغ دور میں نے اللہ تیری سپرد کر دی ہے، اللہ تو کہے گا تو جو تو کہتا جائے گا میں کرتا جاؤں گا۔ پھر آخر میں اللہ نے فرمایا ابراہیم تو بولتا جا، تیری دعاؤں کو میں قرآن بھی بناتا جاؤں گا، قبول بھی کرتا جاؤں گا۔ کبھی کہا جا رہا ہے کہ بیٹا ذبح کر دے، کبھی جا رہا ہے وطن چھوڑ دے، کبھی کہا جا رہا ہے میرا گھر بنا دے، کہیں کہا جا رہا ہے کہ ادھر نہیں ادھر جا کے ڈیرا لگا اپنی بیوی اور اپنے بچے کا۔ موٹر وے پہ نہیں جانا، پیدل جانا ہے، پتہ ہے نا آپ کو۔ توجہ فرمائیے، ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، وَهُوَ مُحْسِن، پھر وہ احسان، بلائیاں، نیکیاں، بھلائیاں دنیا میں کرنے والا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس شخص نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے جو کڑا ٹوٹے گا نہیں اور یہ ہارے گا نہیں، ہمیشہ جیتے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ جب کہا ہے نا لا الہ الا اللہ، ساری کائنات کے معبودوں کی نفی اور ایک اللہ کا اثبات، الا اللہ،
سارے کائناتی معبودوں کی نفی کرتا ہوں، ایک وحدہ لا شریک اس بات کرتا ہوں، مانتا ہوں تو رب السماوات والارض کو مانتا ہوں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ میرا عقیدہ ہے. سمجھ آ گئی؟ گزارش فرمایا یہ مضبوط کڑا اس نے تھام لیا ہے. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے کاموں کا انجام تو اللہ کے پاس ہے. وہ امیر ہے، غریب ہے، ماڑا ہے، تگڑا ہے، بہت اچھا ہے، مندہ ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، حلال خور ہے، حرام خور ہے، سب نے مرکب کے اس کے معاملات کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا. ارشاد ہوتا ہے جس نے کفر کیا، نبی مکرم سے اللہ فرماتے ہیں آپ کو اس کا کفر، اس کی ناشکری، اس کی بے اعتدالی آپ کو غم زدہ نہ کرے. تو اسی وہم نہ کرو سارا جان کافر ہو جائے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، سارا جہان مومن ہو جائے میرا سوار کچھ نہیں سکتے. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہماری طرف ان کا پلٹ کرانا ہے. فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پھر ہم ان کو بتائیں گے، خبر دیں گے کس کی؟ بما، جو کچھ انہوں نے کیا، اچھا کیا، مندہ کیا، انہوں نے ملاوٹ کی، انہوں نے پانی کیمیکل کا دودھ بنایا اور اس میں ماشاءاللہ تول کمی کی، ماپ میں کمی کی، جھوٹ بولے، مکس اپ کیا سودے سارے. بازاروں منڈیوں میں جو آپ کو پتہ چلے لوگ کر کے رہے. صرف ہلدی اور مرچوں کا مسئلہ نہیں، حضرت اناج، غلے، ہر اجناس، ہر شے کے اندر لوگوں نے 2 نمبری کر دی. بلکہ میرا ناقص علم ہے، آپ کا زیادہ علم ہے. پانی پیائیے، یہ لالا موسا ہے نا، لالا موسا. تسی کوئی نئی مارکیٹ میں چیز لے آؤ تو تیسرے دن جا کے لالے موسے سے اس کے نال دی بنی شے منگوا لیں. اتنے ماہرین ہیں، کوئی شے ایسی نہیں ماشاءاللہ جو لالے موسے سے 2 نمبر والا. 2 نمبر تو بہت تھوڑا ہے، 10 نمبر تک ٹر گیا کام. پیسے واسطے 10 نمبر ساتھ دے نا، 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر اعلیٰ طول بنا بنا کے پیش کریے جا رہے. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ تمہارے شعبے کی بات ہے، شاید آپ کے علم میں ہو. ایک دفعہ ایک کیپسول تھے، وہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے، نظام ہضم کے لیے تھے. جو کیپسول کھائے اس کا پیٹ برا حال، خون کے پخانے لگ جائیں. پتہ آخر میں چلا کہ یہ کیپسول ہی اس کے اندر چونا بھرا ہوا ہے. جس مرض کو بہتر کرنے کے لیے وہ دوائی ہے، اس کے اندر اس کو چیرنے پھاڑنے کا مواد ڈال دیا جائے تو کس طرح بیمار ٹھیک ہوگا؟ مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی. حضرات گرامی یہ کمائی کے ذریعے. تو جب رب العالمین نے سارے پول کھول لے، میرے ایک دوست سے مرحوم ہو گئے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ میو اسپتال کے بڑے ڈین صاحب جو تھے ان کے عزیز تھے. تو میں گیا تو پتہ لگا دن 2 دن کی چھٹی پر ہیں. خیر جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا سر آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ میں اسلام آباد وفاقی حکومت نے بلایا ہوا تھا. کیا کام تھا وہاں؟ کہنے لگے جی برطانیہ نے ایک ٹیبلٹ بنائی ہے، اس کمپنی نے، اس کی کمپنی ہے، تو ادھر ظاہر ڈیرا ہوگا ان کا، تو اس کی مالیت ہے 25 پیسے، جو 78 روپے کی منظور کروا رہے ہیں. مالیت اور خرچہ کتنا ہے؟ 25 پیسے، اور 78 روپے کی منظوری دے رہے کروا رہے ہیں. تو میں نے انکار نہیں کیا، میں آ گیا. 2-4 کروڑ بنوا کے بعد میں کہا جی کمپنی بند ہو گئی. یہ حشر ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور ان کو زیادہ علم ہے ہمارے ساتھ. یہ بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ اساں پرہیز نہیں کرنا، انہیں معاف نہیں کرنا. کمپنیاں نے نئی دعا بنا کے ظاہر ہے سسٹم کے اندر بھیج دینی ہے، پھر ڈاکٹر جانے اور سرجن جانا ہے. اللہ اللہ خیر سے. میرے اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو الینا مرجعہم، ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، وزیر ہو، امیر ہو، عربی ہو، اجمی ہو، انہوں نے ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے. فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ سینوں کے بھید بھی جاننے والا ہے. ہم بتائیں گے تم یہ کرتے رہو. اور درس دینے والے مولوی صاحب کی سائیکل تو چکی تھی، ہاں جی، اور چائنا دی سائیکل دوسرے ویل تالا تو بنیا سی، ہاں جی.
وہ تو پھٹی دے تھلوں موبائل تو چکیا سی. بڑے خلوص سے دنیا فریب دیتی ہے, بڑے خلوص سے ہم نے فریب کھائے ہیں, اور 3 باری انشاءاللہ اپنے موبائل یہاں سے چکوائے ہیں. چائنا کے سائیکل بھی اور جوتے بھی. ماشاءاللہ ایک اور خبر سن لو, اے تو میرا جوتی چنگی لئی دی, وہ تو چکی گئی گھر چلا گیا سائیکل دے, تے مسجد سامنے گھر ہے تو ہور جوتی پا کے چلا گیا تو اشاعت بد در دے, وہ بھی چکی گئی. اور ٹبری مرحومہ کہنے لگی ننگی پیری گھر گیا تے جوتی کتنے ہوئے, وہ بھی چکی گئی. ہاں تے کہن دی ایک مشورہ دیاں, میں فرماؤ ایک درس اور شروع کر لو. جنہوں نے درس دیندے وہ جوتی لے جاندے نے چوکے. میں کئی دفعہ ہویا اس طرح میں عید پڑھانا سا خصا منگوایا سرگودیوں, وہ مرید آکھنے لگا جی خصا مینو دیو میں رکھنا. میں کہ مرید ہے, وہ میرے سامنے لے کے ٹورے. عید پڑھنے والے مولوی صاحب خصے تو بغیر گھر لگے پھر جانے. ہوں کی پڑھنا چاہیے انا لینا کہ سبحان اللہ. یہ سارے چکر بابا کو بتا رہا ہوں, ماشاءاللہ یہ ہوئے. تو ارشاد فرمایا ان اللہ علیم بذات نمتعہم قلیلا, ایسے فراڈیوں کے ایسے کام کرنے والا فائدہ دیں گے تھوڑا, 2 4 10 20 50 سال. ثم نضطرہم, پھر ہم کو مجبور کر دیں گے الی عذاب غلیظ, بڑے غلیظ شدید اور مہین عذاب کی طرف مجبور کریں گے, ان کو عذاب میں رہنا پڑے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اگر ایسے لوگوں سے آپ پوچھیں من خلق السماوات والارض, کس نے پیدا کیا آسمان و زمینوں کو, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو کہیں گے ضرور کہیں گے یہ پیدا آسمان و زمینوں کو تو اللہ نے کیا ہے, اور تو وہ کر ہی نہیں سکتا. قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ, پھر کہو الحمدللہ, پڑھو پھر ساری تعریفات اللہ کے لیے ہے, حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے. بل اکثرہم لا یعلمون, اس حقیقت کو اکثر لوگ نہیں جانتے. للہ ما فی السماوات والارض, اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں. ان اللہ هو الغنی الحمید, بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے, تعریف کیا گیا ہے, نہ کسی کی نیکی کا اس کو پرواہ ہے, نہ کسی کی برائی کا اس کو پرواہ ہے, نہ کسی کی زندگی کی نہ کسی کی موت کی, اللہ کو کسی شے کی پرواہ نہیں ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. الم ترو, کیا آپ نے دیکھا نہیں, ان اللہ سخر لکم, بے شک اللہ نے مسخر کر دیا ہے, ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے. واسبغ علیکم نعمہ, اور اس نے وافر کر دی ہیں تم پہ اپنی نعمتیں, ظاہرۃ و باطنہ, در پردہ ہو ظاہری طور پہ ہوں یا در پردہ ہوں. وَمِنَ النَّاسِ, بعض لوگوں میں سے, مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم, جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں علم نہیں ہے, ولا خدا رہنمائی نہیں ہے, ولا کتاب منی, کوئی روشن کتاب کی دلیل و ثبوت نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا, جب ان سے کہا جاتا ہے تو پیچھے چلو پیروی کرو, ما انزل اللہ, جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے, قالوا, لوگ کہتے ہیں, بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا, بلکہ ہم تو پیروی کریں گے جو ہم نے پایا جس پہ اپنے آباء و اجداد کو. اولو کان الشیطان, کیا نہیں ہے شیطان, یدعوہم الی عذاب السعیر, کہ وہ تو ان کو بھڑکتی آگ کے عذاب کی دعوت دے رہا ہے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ, جو شخص مطیع کر دیتا ہے سر خم تسلیم کر دیتا ہے اپنا چہرہ اللہ کے لیے, وَهُوَ مُحْسِن, اور وہ حسنات بھلائیاں کرنے والا ہے. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, اس نے تھام لیا مضبوط کڑے کو. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اور اللہ کی طرف ہی کاموں کا انجام ہے, یعنی دی اینڈ اللہ کی طرف. ومن کفر, جس شخص نے انکار و کفر کیا, فلا یحزن کا کفر, اے نبی محترم آپ کو اس کے کفر کا کوئی غم نہیں ہونا چاہیے, آپ غم زدہ نہ ہوں. الینا مرجعہم, ہمارے پاس ان کا لوٹ کر آنا ہے. فننبئہم بما عملوا, پھر ہم ان کو بتائیں گے جو انہوں نے عمل کیے. ان اللہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید. نمتعہم قلیلا, ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ دیں گے. ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ, ہم ان کو پھر مجبور کر دیں گے غلیظ عذاب شدید اور گہرے عذاب کی طرف.
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو لَيَقُولُنَّ اللہ ضرور کہیں گے یہ تو اللہ نے ہی پیدا کیا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ پھر کہو تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے للہ ما فی السماوات والارض اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ان اللہ هو الغنی الحمید بے شک اللہ تعالی بے پرواہ ہے تعریف کیا گیا ہے